اس لیے کہ جب وہ باہر نکلے گی کتنے مردوں پہ اس کی نظر پڑے گی تو باہر کے اثر سے اس کا دل بڑی جلدی پگھل جائے گا. عورت کو حکم دیا گیا کہ تو گھر سے باہر نہ نکل, اور مرد کا دل مضبوط ہوتا ہے, کیسے ہی حالات باہر ہو اس کا دل اثر پذیر نہیں ہوتا. اس لیے مرد سے کہا گیا تو باہر رہے, اور عورت سے کہا گیا تو گھر میں رہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, دستار بندی. بھیا عنوان اٹھایا میں نے, غلط تو نہیں کیا, بڑھا دوں اس موضوع کو. اب اللہ فرماتا ہے قرآن, پہلے قرآن کی ایک دو آیتیں سن لیں, اس کے بعد میں حدیث سناتا ہوں آپ کو. قرآن کی آیت سنیے. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ نے فرمایا اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو, اپنی بیٹیوں سے کہہ دو, اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو. بے ایمانوں سے قول ہی نہیں ہے, یعنی بے ایمانوں سے خطاب ہی نہیں ہے. کیا کہا گیا؟ ہمیں ان سے کیا مطلب, ہمیں تو ایمان والوں کی عورتوں سے ہے, اپنی عورتوں سے ہمیں مقصد ہے. کہا گیا وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, ایمان والوں, ایمان والی عورتوں سے کہہ دو یا مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو. کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. عربی میں جلباب سلی ہوئی چادر کو کہتے ہیں, سلی ہوئی چادر. کیا کہا گیا؟ ان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے جسم کے اوپر سلی ہوئی چادر اوڑے رکھے. یہ فرمان کس کا ہوا بولو؟ قرآن کا. کس کا فرمان ہوا؟ سلی ہوئی چادر اوڑے رکھے. اب عورت نے اگر سلی ہوئی چادر کو اوڑھ لیا, جس کو ہم برقع بولتے ہیں, اوڑھ لیا, سمجھ لو قرآن کے مطابق عمل کر لیا. آج کل تو برقع بھی ایسا ہے. کیسا ہے برقع تمہیں پتہ ہی ہے, یعنی کہ اس برقعے کو برقعے کی ضرورت ہے, نہیں ہے بولو. آج کل برقع ایسا ہے کہ برقعے کو برقعے کی ضرورت ہے, برقعے کو چادر کی ضرورت ہے. پورے بیل بوٹے برقعے پہ لگے ہیں, طرح طرح کا فیشن برقعے پہ لگا ہوا ہے. برقع رنگ برنگا ہے, برقع ڈیزائن دار ہے. برقعے میں کہاں آج پردہ ہوتا ہے, برقعے میں تو بے پردگی ہو رہی. برقع دکھانے کے لیے عورتیں نکلتی ہیں. اس برقعے کو میں کہوں گا مسلمانوں اگر دل پہ لگ جائے عمل کر لینا. یہ برقع آج پردہ نہیں, اس برقعے کو برقعے کی ضرورت ہے. اس لیے اگر برقع ہو تو ایسا ہو کہ اس برقعے پر کسی اور چادر کی ضرورت نہ پڑے, سطر بھی ہو جائے اور برقعے کا کام بھی پورا ہو جائے. توجہ ہے؟ قاری صاحب بھی تشریف لے. ختم کر دوں تقریر؟ اچھا کروں. ہمارے قاری صاحب تشریف لے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, حضرت علامہ قاری ذاکر صاحب قبلہ, نعرے تکبیر. بہت بڑھاتا ہوں میں اسی عنوان کو, تھوڑا سا بڑھا ہی دیتا ہوں. میں نے ایک دو آیتیں سنائی آپ کو. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت قاری ذاکر صاحب ماشاءاللہ, یہ تو شہنشاہ ترنم ہے, خطیب ہر دل عزیز ہیں. جہاں جائیں, نیپال سے آ رہے ہیں, پتہ نہ کون سی بھاشا میں تقریر کی ہوگی وہاں. نیپالی تو آتی نہیں ہے, اور نیپال سے رہے, نیپال سے رہے. تو حضرت ماشاءاللہ آپ سنیں گے انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. میں تو بس چند منٹ کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں. دیکھ لیں ذرا, جلدی جلدی میں بتا رہا ہوں. جس موضوع کو اٹھایا میں اسی موضوع کو تھوڑا سا مکمل کر دوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے آقا کی دو بیویاں, ہماری مائیں حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ, دو بیٹھی ہوئی ہیں. بیٹھی, آقا بھی بیٹھے وہاں پر تشریف فرما. اتنے میں ایک نابینا صحابی تشریف لے کر آئے. حضرت عبداللہ ابن مکتوم ان کا نام ہے. کیا نام ہے بولو؟
عبداللہ ابن مکتوم، بڑی مشہور روایت ہے اور عام طور پر جب پردہ بولا جاتا ہے تو یہ روایت ضرور بتائی جاتی ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. عبداللہ ابن مکتوم آئے اور کیسے وہ نابینا، آنکھوں سے دکھتا نہیں، نظر نہیں آتا، بالکل اندھے آئے گھر میں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اپنی دونوں بیویوں سے فرمایا آقا نے، حضرت میمونہ سے کہا، ام سلمہ سے کہا، احتجبا، بیویوں پردے میں چلی جاؤ. کہاں چلی جاؤ؟ نہیں بولو گے سبحان اللہ نوجوانوں؟ اگر موضوع گھما دیا نا تو پھر دوسری طرف ہی چلے جائیں گے. بڑا مبارک رشتہ ہے یہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے. کیسا رشتہ ہے بولو؟ کیسا رشتہ ہے؟ بڑا پیارا. کیسا ہے بولو؟ بڑا پیارا رشتہ ہے. پیارا ہی رہنے دو اس کو. کیسا رہنے دو؟ پیارا ہی رہنے دو، اس کو بگاڑو نہیں. پیارا رشتہ ہے. قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، بیوی دے کر ہم نے تمہارے درمیان محبت پیدا فرما دی، الفت پیدا فرما دی. بیوی دی اللہ فرماتا ہے یہ محبت کا رشتہ ہے، پیار کا رشتہ ہے. اور کتنے پیار کا رشتہ. اللہ نے عورت کو بنایا بھی تو کہاں سے؟ ہڈی سے. کہاں سے بنایا بولو؟ تھوڑا سا گھما رہا ہوں آپ کو. کہاں سے بنایا؟ کون سی والی؟ پتا ہے، بہت سمجھدار ہے. بائیں پسلی سے. اور یہ پسلی کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے کیا؟ کمان کی طرح ہے نا، تو اگر سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. اس لیے سیدھا کرو ہی مت یار، جیسی ہے نبھا کے چلے جاؤ. جیسی ہے کیا کرو؟ نبھا کے چلتے رہو. اچھا اگر وہ برا بھی کہے گی اور تم صبر کر لو گے تو اللہ مرتبے بڑھاتا رہے گا تمہارا. تمہارے صبر کی جزا تمہیں عطا فرمائے گا. صبر کر لو. کبھی کبھی صبر بھی کر لیتے لیکن مارنا نہیں، پیٹنا نہیں. مارنے کا طریقہ بھی جو قرآن میں دیا نا، ایسی مار غیر مبرہین، حدیث پاک میں کہ چوٹ نہ لگے اس کے ایسی مار مارو. ارے ہاں، اگر مارنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی گال پہ نہیں مارنا، منہ پہ نہیں مارنا، منہ سے بچا کے مارنا جو قرآن میں طریقے ذکر فرمائے. عورت اگر باز ہی نہیں آ رہی، مانی نہیں تو مارو، مگر ایسا مارو کہ چوٹ نہ لگ جائے، ہے نا. ہاں کبھی ہڈی پسلی توڑ دو. ایک صاحب نے اتنی زور سے مارا کہ اس کی ہارٹ کی ہڈی توڑ ڈالی. اتنا مارنا نہیں، پیٹنا نہیں. یہ تو پیار کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ. اللہ نے بنایا کہاں سے؟ پسلی سے. اللہ چاہتا تو پیر کی ہڈی سے بھی بنا دیتا، سر کی ہڈی سے بھی بنا دیتا، مگر رب نے بنایا سینے کی ہڈی سے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ عورت ٹھوکر مارنے کی نہیں، سر پہ بٹھانے کی نہیں، بلکہ سینے سے. یار بولو زور سے، پیچھے والے نہیں بولو گے. کہاں لگانے کی ہے؟ ہاں تمہیں اس لیے میں گھمایا تاکہ یہ نہ سمجھو کہ حضرت تو برا ہی کہنے لگے. میں برا نہیں بول رہا ہوں، میں تو جو قرآن کا مفہوم ہے وہ بتا رہا ہوں. یہ رشتہ پیار کا ہے، اور پیار کا رشتہ اسی وقت رہے گا جب اس کی نگاہوں پہ پردہ رہے گا، جب بے حیا ہو کے نکلے گی نہیں، جب اس کی نظر میں سینکڑوں مرد روزانہ آئیں گے نہیں، تو وہ محبت آپ سے بھرپور کرتی رہے گی. پیار پورا رہے گا. پیار کا رشتہ ہے تو پیارا رہنے دو. بے پردہ نکال کے گھر سے اس کو تم کھٹاس میں نہ ڈالو. پیارا رشتہ تبھی رہے گا جبکہ وہ پردے کے ساتھ گھر میں رہے گی. اس پر حدیثیں بھی ہیں. تو کہاں سے بنایا بولو؟ بھولے تو نہیں؟ بیٹی کو باپ سینے سے لگا لے، ماں کو بیٹا سینے سے لگا لے، بیوی کو شوہر تو ہر دور میں ہے نا سینے سے لگا لے. اچھا بنایا بھی کون سی پسلی سے؟ بائیں. توجہ ہے، کون سی پسلی سے؟ اللہ چاہتا تو رائٹ والی سے بنا دیتا، داہنی والی سے، مگر اللہ نے بنایا کون سی والی سے؟ کون سی سے بنایا؟ بائیں. ارے پڑھے لکھو بتا دو ذرا. بائیں لیفٹ ہے. کون سا؟ لیفٹ رائٹ دو ہی تو ہے نا. ہاں تو رائٹ سے نہیں بنایا، جبکہ اللہ کو رائٹ ہی پسند ہے. کون سا پسند ہے بولو؟ میری طرف توجہ ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ یحب التیامن حتی التنعل والترجل. اللہ کو دانا پسند ہے. کنگھی کرو تو دانے ہاتھ سے، چپل پہنو تو دانے پیر میں، ہر جگہ دایاں پسند. مگر عورت کو بنانے میں عورت سوچتی ہوں گی لے بائیں طرف سے بننے کو ہم ہی چھٹے تھے. کدھر سے بنایا بولو؟
बाईं तरफ से। अच्छा क्यों बनाया? अगर ये गम करें अल्लाह को दाना पसंद तो हमें भी दानी तरफ से बनाया होता। अगर ये गम करें तो इन्हें गम करने की जरूरत नहीं, अफसोस करने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने बनाया किधर से बनाया? बाईं साइड से। इसलिए जहां तक हमारी समझ में आता है नुक्ता, अल्लाह के हर फेल में हिकमत है, हर काम में हिकमत है। अल्लाह ने बनाया बाईं साइड से, तो इसलिए बनाया कि दिल भी तो अल्लाह ने बाईं तरफ ही किधर रखा है? बोलो। अपने इलाके में तो बाईं तरफ ही होता है। किधर होता है? बोलो। बाईं तरफ होता है ना, तो अपने इलाके में तो बाईं तरफ है। दिल बाईं तरफ, दिल भी बाईं तरफ, और उसी पसली से बनाया। अगर दाहिनी पसली से बनाया होता तो ये पसली दिल से थोड़ी सी दूर होती, थोड़ी सी दूर हो जाती। उस पसली से बनाया जो दिल से जुड़ी है, दिल से मिली है, दिल से मुत्तसिल है, दिल से करीब है, दिल से लगी है, दिल से, हाँ बोलो जरा जोर से, दिल से लगी है। उस पसली से बनाया जो दिल से लगी है, ताकि सबको पता चल जाए, मालूम हो जाए कि ये औरत दिल से अलग करने की नहीं होती, हर दौर में दिल से लगाने की। तो अब तो सिन्फ नाजुक है, क्या है? बोलो। तो नाजुक है, तो नाजुक को तो कहाँ रखा जाता है? दिल में। हाँ, लेकिन दिल के साथ साथ दिल के अंदर तो रखो। बेटी को रख ले बाप, दिल के अंदर नाजुक है। बीवी को शोहर दिल के अंदर रख ले, माँ को बेटा दिल के अंदर रख ले। ये भी मैं बता दूं, कभी गलत समझने लगो। औरत तो हर दौर में दिल में रखने की है। जब तक बाप के घर बेटी रहेगी बरकत बन के रहेगी, जब शोहर के घर जाएगी कदमों के साथ बरकतें लेके जाएगी, और जब माँ बन जाएगी तो मकाम इतना ऊंचा। आका फरमाते हैं अल जन्नतो ताता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। अब रहमत नहीं, बरकत नहीं, अब तो उसके कदमों के नीचे जन्नत आ गई। बोलो है नहीं दिल में रखने की? दिल में तो अब इस सिर्फ नाजुक को सिर्फ नाजुक रहने दो। आपने देखा होगा, जरा सुनिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। मेरे आका ने फरमाया इहतजबा, बीवियों पर्दे में चली जाओ। कहां चली जाओ? पर्दे में। मुस्तफा पर्दे में भेज रहे हैं, पर्दे के पीछे कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम को देख न ले, इसलिए पर्दे में कर रहे हैं। और हमारे यहाँ मेहमान आया, हमने कहा बीवी पर्दे से बाहर आ जाओ, मेहमान आया है। उल्टा किया कि सीधा? उल्टा। मैंने पहले ही कहा कि उलट पलट के रख दिया हमने। मुस्तफा तो पर्दे के पीछे कर रहे और हम पर्दे के बाहर ला रहे। मेहमान आया, मेरा दोस्त आया है, चाय तू लेके आ, नाश्ता तू लेके आ। यानी हमने बीवी को साथ में बिठा लिया, नाश्ता करा रहे हैं, मेहमानों के साथ बिठा रखा है। मेरे भाई आका ने अंदर किया। कहाँ दुनिया वालों के तरीके पे जाते हैं, इन अंग्रेजों के अंदाज पे घूमते हैं। यानी गैर मोमिन जो दूसरी औरतें हैं उनके तरीके पे जाते हो। अगर तुम्हें आज भी कामयाबी की जरूरत है और इन बेहयाइयों से बचना है तो मदीने वाले आका के तरीके पे आ जाओ। मेरे आका ने पर्दे के अंदर किया, तुम भी पर्दे के अंदर कर। इसलिए मैं बताता हूं, मोती को छुपा के ही रखा जाता है। अच्छा, कीमती चीज को छुपा के नहीं रखा जाता है। औरत कीमती है। बोलो औरत क्या है? बोलो कीमती है। कीमती चीज को छुपा के रखा जाता है। अगर वो घर के बाहर निकल गई तो कीमत खत्म हो गई। ये यूं समझ ले कि औरत तो चमन का फूल है, जब चमन से टूटेगा तो मुरझा जाएगा। इसलिए घर उसका चमन है, उसमें रहेगी, फूल है, और बाहर निकलेगी मुरझा जाएगी। इसलिए चमन का फूल बना के अगर रखना है तो घर में रहने दो। हाँ, अगर बाहर लेके जाना है तो साथ में लेके जाओ। बाहर लेके जाना है, हर एक खत्म कर दूं क्या? नहीं बढ़ूं आगे है तो सुभान अल्लाह बोलो ना। फूल को कहाँ रहने दें? अगर बाहर जरूरत है, बाहर जरूरत है दवा लेने के लिए, बाजारों मार्केट जाने के लिए हम पाबंदी नहीं लगा रहे कि बाजार ना लेके जाओ, मार्केट ना लेके जाओ, मगर खुद अपने साथ में पर्दे के साथ जरूरत है लेके जाओ। डॉक्टर के पास जाना है लेकर जाओ। कभी किसी औरत को मर्द के साथ
کتنے حالات بگڑ گئے. آج بتانے کے نہیں ہے کہ مائک میں آپ کے سامنے بتاؤں. اسکول کالجوں میں پڑھ کے پڑھنا چاہیے, پڑھانا چاہیے, مگر وہ تعلیم کس کام کی کہ جس سے ایمان ہی چلا جائے, وہ علم کس کام کا کہ جس سے ایمان ہی ختم ہو جائے. یعنی کتنے حالات بگڑ گئے اور دوسروں کے تامے فریم میں آ کر عورتوں نے اپنے ایمان کو بیچ ڈالا, ایمان ختم کر ڈالا. باتیں بتانے کی نہیں, دل سے لگی ہے بتا رہا ہوں, دل سے لگی ہے بتا رہا ہوں. ایمان ختم ہو گئے. اگر اس کے پاس دینی تعلیم, قرآنی تعلیم اور دینیات ہوگا تو کم سے کم وہ اپنے ایمان کی تو حفاظت کر سکے گی اور کسی غیر مسلم کے فریم میں کبھی نہیں آئے. بات اس قدر پردہ سنیے گا ذرا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بلکہ یعنی کلام مقدس میں ارشاد فرمایا گیا عورتوں کی پازیب ہوتی ہے نا, پازیب. قرآن میں کہا گیا, اللہ رب العزت نے فرمایا, کلام مقدس کی آیت یاد آئے, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. اللہ فرماتا ہے اپنے پیر کو زمین پر عورت زور سے نہ مارے کہ اس کی پائل کی جھنکار, اس کی آواز دوسرے مردوں تک پہنچ جائے. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ. یہ تمہارا قرآن تمہاری رہنمائی کر رہا ہے. یہ قرآن ہی تو بتا رہا ہے لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ. اپنے پیر کو زمین پر زور سے نہ مارے. عورتوں, ماؤں, بہنوں, کلام مقدس کی اس آیت پر ذرا غور کرو. اور بھائیوں, تم کسی بہن کے بھائی ہو, کسی بیوی کے شوہر ہو, کسی بیٹی کے باپ ہو, اگر بھائی دیکھ لے کہ میری بہن بے پردہ جا رہی ہے فوراً ٹوک دے. اگر شوہر دیکھے کہ میری بیوی بے پردہ جا رہی ہے تو فوراً ٹوک دے, اس کو روک لے. اگر دیکھے بیٹا کہ میری ماں بے پردہ نکل رہی ہے, اپنی ماں کو فوراً ٹوک دے. ہر ایک اپنی ذمہ داری کو اٹھا لے. تو میں کہوں گا کہ کسی جگہ بھی حرام نہیں ہوگا. بھائی بہن کی ذمہ داری اٹھا لے, شوہر بیوی کی ذمہ داری اٹھا لے, اے بیٹا ماں کی ذمہ داری اٹھا لے. ہر ایک اپنی ذمہ داری کو نبھا لے. اور شادی میں بھی اگر ساتھ میں لے کے جائے تو دیکھ لے سر پہ دوپٹہ ہے کہ نہیں ہے, چہرے پہ نقاب پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے. شوہر دیکھ لے, بھائی دیکھ لے, بیٹا دیکھ لے. شادی محل میں بے پردگی نظر نہیں آئے گی اگر ہر ایک ذمہ داری کو نبھا لے. تو کس قدر تنبیہ کی گئی. اور تو تم اپنی زینت, اپنی پازیب کی آواز کو بھی مردوں کے کانوں کے قریب نہ جانے دو. جب پازیب کی آواز کا پردہ ہے تو چہرے کا کس قدر ہوگا. اور آپ کو پتا ہے آج کل فون پہ بات ہوتی ہے, آتا ہے کمپنی سے فون. عورت بات کرتی ہے, زیادہ تر لڑکی ہی بات کرتی ہے کمپنیوں میں. زیادہ تر لڑکیوں کو بات کرنے کے لیے رکھا کیوں, کس لیے رکھا جاتا ہے؟ لڑکیاں بات کرتی ہیں, فون پہ بات ہو رہی تو انداز اس کا کتنا لچکدار ہوتا ہے, اتنا لچکدار کہ بات کرتی ہی رہے اور یہ سننے والا سنتا ہی رہے. اس کا دل اس کی طرف منہ ہو جائے, مڑ جائے اور وہ کمپنی میں شریک ہو جائے یا جو بھی ہے. یعنی بانا اس طرح لڑکیوں کو کلام مقدس اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے. کلام مقدس ارشاد فرماتا ہے, میں سنو ذرا غور سے میرے بھائیوں, نوجوانوں, قرآن کہتا ہے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. تم سمجھ نہیں رہے ہو, فلا تخضعن بالقول. اللہ فرماتا ہے عورتوں تم اپنی آواز میں بھی لچک پیدا نہ کرو. کیا نہ کرو؟ اپنی آواز میں بھی لچک پیدا نہ کرو. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. تو جس کے دل میں مرض ہے نا, مرض, وہ تمہاری طرف کیا کرے گا؟ لالچ کرے گا اگر تم آواز میں لچک پیدا کرو گی. یہ قرآن فرماتا ہے فلا تخضعن بالقول, تم آواز میں لچک پیدا نہ کرو. کہیں کسی کوئی بیمار دل تمہاری طرف جھک نہ جائے, تمہاری طرف لالچ نہ کرے. کلام مقدس نے آواز میں جو عورت پن اور نسوانیت ہوتی ہے اس کو بھی دوسروں تک پہنچانے کے لیے منع کیا. جب آواز کا پردہ ہے, جب تمہاری پاسیب کی آواز کا پردہ ہے, تو پھر تمہارے چہروں اور تمہارے جسموں کا کس قدر پردہ ہوگا.
इसलिए अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। मर्दो तुम अपनी जिम्मेदारी को निभाओ, तुम करो। औरतें जोर से ना बोलें जो दूसरे को आवाज ना जाए। हाँ, अय्युमा इमरातिन इस्तातरत व मर्रत अला कौमिन यजिदु रिहाहा। आका इरशाद फरमाते अय्युमा इमरातिन इस्तातरत, कोई औरत अपने जिस्म पर खुशबू लगाती है और खुशबू लगाकर बाहर निकलती है लोगों के पास से, और उसकी इत्र की खुशबू मर्दों तक पहुंचती है। मर्रत अला कौमिन यजिदु रिहाहा, हदीस पाक के लफ्ज है, मर्दों तक जाए फिर उसकी खुशबू मर्दों तक पहुंचे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐसी औरत जानियतुन, आका फरमाते जानिया है। खुशबू लगा के ना निकले, जब खुशबू मर्द तक न पहुंचे, इस कदर पर्दा है तो तुम्हारी बेहयाइयों पर रब को किस कदर जलाल आएगा, किस कदर गज़ब आएगा। ये सलसले नहीं आएंगे तो और क्या होगा, तूफान नहीं आएगा और क्या होगा, इस तरीके से हलाकत और तबाहियां नहीं होंगी तो और क्या होगा। अल्लाह ने फरमाया कद जाकुम बसाइरु मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की जानिब से आंखें खोलने वाली दलीलें तुम्हारे पास आ गई। अब भी पास आ जाओ, अपनी आंखों को खोल लो, नसीहत हासिल कर लो, बसीरत सीख लो और अपनी माओ बहनों को बेपर्दा निकलने न दो। मुस्तफा के तरीके पे आ जाओ, मुस्तफा की बीवियों के अंदाज को अपनाओ, इंशाअल्लाह जमीन पर अजाब नहीं आएगा। अजाब ये वादा है रब का, ये रब का वादा है। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। थक रहे हो, खत्म करूं, बढ़ूं आगे थोड़ा सा। यहाँ पूछ इसलिए रहा हूं मैं, यानी कि सुस्त से पढ़ने लगते हो, कभी लटका के मुंह बैठ जाते हो, यानी हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। ऐसा कभी नहीं होगा। वकुल लिल मुमिनीना, हाँ तो वो बात तो वो हदीस पाक तो आधी रह गई। मेरे आका ने अपनी दोनों बीवियों से फरमाया पर्दे के पीछे चली जाओ। है तो क्या जवाब दिया बीवियों ने, पता है तुम्हें? बताओ। हमारी माएँ हैं, हमारी माएँ हैं। बहुत बड़ा मर्तबा है। उन्होंने आका की बारगाह में सवाल कर दिया या रसूल अल्लाह जो आए ये तो अंधे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम कैसे थे, नाबीना थे ना। हाँ तो बीवियों ने क्या कहा, ये तो अंधे अंधे हैं, इन्हें नजर नहीं आ रहा। तो मेरे आका क्या इरशाद फरमाते हैं, जरा तेवर देखो हदीस पाक के, अंदाज देखो हदीस पाक का। मेरे आका ने फरमाया अफा उमिया वाने अंतुमा फलस्तुमा तुबसिरानिही। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अगर वो अंधे हैं तो क्या हुआ, तुम भी अंधी हो क्या? आका फरमाते तुम भी अंधी हो, वो अंधे हैं क्या तुम भी अंधी हो? अलस्तुमा तुबसिरानिही, क्या तुम दोनों ने नहीं देख रही हो? अंदर चली जाओ, वो नहीं देख रहे तो क्या हुआ, तुम तो देख रही हो। मतलब ये हुआ कि जिस तरह मर्द की निगाह में औरत ना आए, ऐसे ही औरत की नजर में भी गैर महरम आने न पाए। अलस्तुमा तुबसिरानी, क्या तुम दोनों नहीं देख रही हो?